سے کہ 30ویں چیف جسٹس کے طور پر جو ہے نام جسٹس یحییٰ آفریدی کا نامزد کر لیا گیا ہے. سب سے پہلے بتائیے گا کہ اس نام پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بڑا مشکل ترین صورتحال تھی حکمران اتحاد کو یہاں تک پہنچنے میں، اور یہ دن تو اور یہ نام تو بہت پہلے ہی ایکسپیکٹڈ تھا. بنیادی طور کے اوپر گزشتہ 2 سالوں میں جو ہماری سیاسی صورتحال رہی اور بالخصوص 8 فروری کے بعد حکمران اتحاد کو جن مسائل کا سامنا رہا، اور اب ایک لیول یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ حکمران اتحاد اور بالخصوص مسلم لیگ نون یہ بات ازیوم کر چکی تھی اور پبلکلی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر آئینی ترمیم نہ ہوئی اور یہ جو آئندہ کے ممکنہ چیف جسٹس تھے اس کی تقرری کا طریقہ کار تبدیل نہ کیا گیا تو خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں، انہوں نے تو واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے، الیکشن ری اوپن ہو سکتے ہیں اور سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف اسی لمحے ہی یہ باتیں کی جا رہی تھیں کہ آئندہ چیف جسٹس منصور علی شاہ بنیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے، حکومت چلی جائے گی. تو 2 ایکسٹریم پوزیشن بن چکی تھی ملک کے اندر، اور وہ نظام جس نے قدرے استحکام حاصل کیا تھا اور اس استحکام کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ قوم 26ویں آئینی ترمیم کرتی، اور انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے 1 مہینے تک ایفرٹس کی گئی. اور آپ کو یاد ہوگا جب مسلسل کوشش کی گئی جمعیت الاسلام کے ذریعے کہ پی ٹی آئی کو اس کے اوپر قائل کیا جائے اور اتفاق کی رائے سے ترمیم کی جائے. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اتفاق کی رائے سے آئینی ترمیم ہوں گی تو اس کے بعد جو پارلیمانی کمیٹی بننی ہے وہاں پر بھی ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کا کردار ہوگا، تو اتفاق کی رائے کے ساتھ معاملات آگے چل سکے. اگر آج اس پارلیمانی کمیٹی کے اندر پی ٹی آئی کے ارکان شرکت کرتے، بھلے 2 تائی اکثریت سے یہ نام منظور نہ ہو پاتا، لیکن ان کی شرکت اس بات کو، اس پروسیس کو کمپلیٹ ہونے کے حوالے سے اس کی بڑی امپورٹنس تھی. لیکن اب الٹیمیٹلی حکومت کو جن خدشات کا سامنا تھا اور اس نے حکومت نے اپنی آئینی ترمیم اور پھر پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے سے اگلے 24 گھنٹے اہم سمجھتے ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی بہت اہم ہے. جیسے کہ اب غریزہ صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں اور تنزیلہ صاحبہ بھی کہ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا جیسے یحییٰ آفریدی ایکسیپٹ کر کے اس ساری سچویشن کے اندر جو بہت ان کے اوپر پریشر ہوگا، نہ صرف اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے بلکہ ود ان سپریم کورٹ بھی ان کو بڑی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے پیش نظر وہ حالات کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، وہ اس کو کیسے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور معاملات کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں. اس وقت جب حامد خان اور وکلا کا بڑا دھڑا اس حوالے سے واضح طور پر کال دے چکا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوا تو وہ احتجاجی تحریک شروع کریں گے، اور اس حوالے سے سنگین خدشات اور خطرات تو دکھائی دے رہے ہیں. لیکن حکومت کے پاس بھی اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا. اگرچہ کہ آئینی ترمیم کر کے پہلا سنگ میل تو عبور کیا گیا، اور اب اس کے جو ریپرکشنز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے انہیں کوشش کرنی ہوگی، اور اسی کوششوں کا یہ ایک سلسلہ ہے کہ انہوں نے الٹیمیٹلی جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام کے اوپر اتفاق کی رائے کر کے ان کو چیف جسٹس نامزد کر دیا ہے. بھٹی صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ حکومتی اتحاد کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں تو وہ اپنی مرضی سے ہی ٹاپ 3 ججز میں سے ایک جج کا انتخاب کرنے کے قابل بھی تھیں، اور انہوں نے اب کر لیا ہے. جسٹس یحییٰ کا نام ہمارے سامنے آ گیا ہے. تو تب کیا سیناریو دیکھ رہے ہیں اگر جسٹس یحییٰ آفریدی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں؟ تب کی کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پھر تو ایک بہت بڑا اگین کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ایک ڈیبیٹ اوپن ہوگی، اور حکومت کو بہت سختی کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت اندر پریشر ہوگی. دوبارہ پارلیمانی کمیٹی کو ڈیفینیٹلی بیٹھنا پڑے گا اور اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی گورنمنٹ کوشش کرے گی. لیکن اس وقت تک اگر ایسا ہوا تو شاید ایسا نہ بھی ہو، لیکن ہمیں ابھی مفروضے پر مبنی بات کر رہے ہیں. اگر ایسا ہوا تو ڈیفینیٹلی بہت مشکل صورتحال کا سامنا ہوگا حکومت کو اس صورتحال سے. معذرت قطع کلامی کے لیے، لیکن بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ پھر کیا جسٹس منصور علی شاہ کے نام دوبارہ سے زیر غور آ سکتا ہے؟ دیکھیے اگر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور 3 کا آپ نے پینل بھیجنا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کا نام آ سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی ہے اس پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے قبل کی حکومت کو قائل کیا جائے، جو ان کے خدشات ہیں جسٹس منصور علی شاہ سے متعلق وہ دور کیے جائیں. بھٹی صاحب، ایک سوال جو میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی کہ وہ یہ ہے کہ اس تمام تر ہلچل میں جو کہ آج کل چل رہی تھی سیاسی طور پر، کسی کے ہاتھ کیا آ پایا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام نامزد کر لیا گیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کس طرح سے جلدی کی گئی، رات بھر اجلاس رہا، اور پھر حکومت کو بھی سمجھوتا کرنا پڑا، اور اپوزیشن میں رہتے ہوئے کون جو ہے وہ سب کے منظور نظر آئے؟ اس کا ضرور جواب دیجیے گا سر. دیکھیے بڑی کریٹیکل سچویشن تھی اور 2 دھڑوں کے مابین ان کی بقا کا مسئلہ تھا. ایک طرف مسلم لیگ نون
اور ان کا حکمران اتحاد تھا، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے. دونوں میں سے جو ساری اسٹرگل تھی جس کے نتیجے میں 26 آئینی ترمیم ہوئی، ایک جانب حکومت کی اپنی بقا اس 8 فروری کے الیکشن کی سروائیول اس بات پر تھی کہ ہر صورت میں جو 26 آئینی ترمیم ہو اور چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل ہو، تاکہ جو دو موسٹ سینئر ججز ہیں چیف جسٹس ممکنہ طور کے اوپر جنہوں نے پہلے بننا تھا سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیر بختر، ان کا راستہ روکا جا سکے. اگر وہ ناکام ہوتے تو وہ تو واضح طور پہ کہہ چکے تھے کہ پھر یہ الیکشن ری اوپن ہوگا، اس کو سارا سسٹم ختم ہو جائے گا اور کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا، جیسے کہ وزیر دفاع نے کہا. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بھی سر دھڑ کی بازی لگائی، بھرپور کوشش کی کہ معاملہ 25 اکتوبر سے آگے چلا جائے اور کسی نہ کسی صورت جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن ہو جائے. لیکن میرے خیال میں چیف جسٹس کے لیے جو ممکنہ طور کے اوپر جو اس وقت پرانے آئین کے مطابق آئینی ترمیم سے پہلے اس سطح کے اوپر منصور علی شاہ صاحب نے ڈیفینیٹلی بننا تھا. جتنا زیادہ پی ٹی آئی نے اس کو ہائپ دی، جتنا زیادہ ان کو اوپر ڈسکشن کی گئی، جتنا زیادہ ان سے امیدیں وابستہ کی گئی، میرے خیال میں حکومت نے اس کو بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا اور الٹیمیٹلی وہ بہت زیادہ نیگیٹو گیا منصور علی شاہ کی تعیناتی سے متعلق. یہی وجہ تھی کہ جیسا کہ میں پہلے بتا رہا تھا، کچھ لوگوں نے پچھلے 2-3 روز کے ٹھیک ہے اندر بھٹی صاحب، پاکستان کی کوشش تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا انتخاب ہو چکا ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ کی حالیہ تاریخ میں الجہاد ٹرسٹ کیس کے فیصلے کی روشنی میں سب سے جج ہی ملک کا چیف جسٹس ہوتا تھا.